باب موت یوم الاثنین، سوموار کے دن کو مرنے کا بیان، یعنی وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ دوسری حدیثوں میں جمعہ کی فضیلت بھی آئی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خواہش کرتے تھے کہ میں اس دن فوت ہوں جس دن میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کی وفات منگل کی شام ہوئی۔ مگر تمنا تو ہر انسان کر ہی سکتا ہے نا۔ حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت على ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گئی، حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنے کپڑوں میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا، یا کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ قالت، وہ کہنے لگی فی ثلاثۃ اسواب، 3 کپڑوں میں، بیض سفید، سحولیۃ کاٹن کے بنے ہوئے، لیس فیہا قمیص جس میں قمیص نہ تھی، ولا امامۃ نہ امامہ تھا، وقال لها فی ای یوم توفی، اور حضرت ابو بکر نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کس دن فوت ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت یوم الاثنین، کہنے لگی کہ سوموار کے دن۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھول گیا تھا یا ان کو یاد نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوست کی باتیں کرنے سے بھی انسان کو، اور خاص طور پر اگر دل میں کوئی بات ہے تو زبان پہ لانے سے ان کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اور شاید بیمار تھے اور اس حال میں پوچھ رہے ہیں، اور کفن کی باتیں کر رہے ہیں اور مرنے کے دن کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اس دن کو یعنی معلوم تو ہے لیکن تاکید چاہتے ہیں، اور اپنے مرنے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ساری سنتوں کو ایک طرح سے فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ مزید تاکید کے لیے حضرت عائشہ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين، قال ارجو فيما بيني وبين الليل۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے امید ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اب سے لے کر رات تک کسی وقت فوت ہو جاؤں گا، یعنی چونکہ وہ سوموار ہی کا دن تھا، تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اب مرنے کے قریب ہوں۔ فنظر الی ثوب علیہ، تو انہوں نے اپنے کپڑے کی طرف دیکھا، کان یمرد فیہ، کہ جو بیماری کی حالت میں ان پہ ڈالا گیا تھا، بہ ردء من زعفران، کہ اس میں زعفران کا ایک دھبا تھا۔ فقال اغسلوا ثوبی ھذا، تو کہنے لگے کہ میرا یہ کپڑا دھو دو، یعنی زعفران اس سے اتار دو، وزیدوا علیہ ثوبین، اور اس پہ 2 کپڑے مزید بڑھا دو۔ مراد کیا ہے کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا تو مجھے بھی ویسا ہی کرو۔ فکفنونی فیہما، تو مجھے کفن دے دینا ان دونوں میں۔ قلت ان ھذا خلق، میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ قال ان الحی، کہنے لگے کہ زندہ انسان احق بالجدید، نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے، من المیت، مردہ سے، انما هو للمہلۃ، یہ تو پیپ اور خون کے لیے۔ محل کا لفظ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، کل محل یشوی الوجوہ، تو محل بھی اسی معنی میں آتی ہے کہ جب مر جاتا ہے انسان اور اس کا جسم روٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے خون اور پیپ اور وہ سب چیزیں نکل کے لگتی ہیں، لہٰذا نیا کفن ہو یا پرانا، اس سے انسان کے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، تو بہتر ہے کہ مجھے پرانے ہی کپڑے میں دفنا دو، نئے کا تکلف نہ کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو نیا کفن نہیں میسر تو پرانے میں دفنانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ فلم یتوفا، تو وہ فوت نہ ہوئے، حتی امسا من لیلۃ الثلاثاء، یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی، ودفن قبل ان یصبح، تو صبح ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیے گئے، یعنی رات کو دفن کیے گئے، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ باب موت الفجاءۃ البغتۃ، اچانک موت کا بیان، جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان امی افتلتت نفسها، کہ میری ماں اچانک مر گئی۔ افتلتت نفسها یعنی یکایک فوت ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حادثاتی موتیں، ہارٹ اٹیکس وغیرہ اس دور میں بھی تھے، لیکن ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی چیزیں، اس لیے لوگ زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے، یا کم ہوں گی۔ وَأَظُنُّهَا، اور میں سمجھتا ہوں، لو تکلمت، اگر اس کو بات کرنے کا موقع ملتا، تصدقت، تو صدقہ کرتی، یعنی صدقے کا حکم دیتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ان تصدقت عنها، اگر میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیے یا ایسے کمنٹس نہیں دیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا ہو۔ یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے ناگہانی موت سے، کیونکہ انسان وصیت نہیں کر سکتا، توبہ استغفار نہیں کر سکتا، موت سے پہلے بیماری جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ کسی انسان کے نعوذ باللہ برے ہونے پہ دلیل ہے کہ اس کو حادثاتی موت آ گئی۔ اب ایک نیک عورت کی بات ہو رہی ہے
کیونکہ ایک بچہ اگر اپنی ماں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری ماں کو اگر موقع ملتا تو وہ ایسا کرتی، اس کا مطلب تھا کہ وہ خاتون پہلے بھی صدقہ خیرات کرتی تھی. عام طور پر یہ کہتے ہیں نا اچھا صدقہ خیرات کریں تو حادثاتی موت سے بچاؤ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، موت تو جیسے لکھی ہے، جو طریقے اب نئے نئے سامنے آ گئے ہیں اور جو ہمارے طرز عمل ہے زندگی کا، اس میں کسی بھی طریقے سے موت آ سکتی ہے. اس لیے کسی کی موت پر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی مرے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، اور نہ ہمیں یہ حق پہنچتا کہ ہم کہیں کہ وہ تو ضروری گناہ گار تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا. اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے، یعنی وہ بہت زیادہ اذیت سے اور لمبی بیماری سے بچ جاتا ہے، اور بدکار کے لیے غصے کی پکڑ ہے. یعنی اگر برا انسان ہے تو اس کے لیے ناگہانی موت ایک نقصان دہ چیز ہے کہ اسے توبہ کا موقع نہیں ملا یا اس کے گناہوں کے کفارہ نہیں ہو سکا. لیکن اگر ایک نیک شخص ہے اور یکایک فوت ہو جاتے، کیونکہ آپ نے بہت سارے نیک لوگوں کا پڑھا ہوگا. پچھلے دنوں میں کسی کے حالات زندگی پڑھ رہی تھی، بہت ہی نیک بزرگ کہ وہ شخص تھے کہ دن بھر اپنا کام کرتے رہے، 4 گھنٹے تقریباً شاید پڑھنے لکھنے کا کام کرتے رہے، اور کتابیں کھلی چھوڑ کر مسجد گئے، اور دروازے پہ شاید کوئی ملا تو کہتے اچھا آ کے بتاتا ہوں. وہاں گئے اور شاید رمضان ہی تھا، اور سجدے میں جا کے پہلا سجدہ تھا تو اٹھے نہیں، یعنی سجدے میں ہی دم نکل گئے صرف اتنی سی دیر میں. یعنی کہتے ہیں کہ دائیں طرف سب سے آخری جگہ پہ کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. مزید ان کے جو بچے اور پوتے پوتیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ شاید 30 کے قریب یا کتنے ان کی اولاد میں سے حافظ ہیں. یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے کہ کسی کو اگر یہ نصیب ہو جائے، اور یہ اسی کو ہو سکتی ہے کہ جس کا دل اسی کی خاطر اٹکا ہوا ہو، اور قربانیاں کرنے سے ہی یہ کام حاصل ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا بھی ہمیں ایکولی مل جائے اور دین بھی، تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. ایک کے لیے دوسرے کا کچھ نہ کچھ نقصان کرنا پڑتا ہے. اور بھی اس میں بڑی خیر اور نصیحت کے پہلو تھے ان کی ساری حالات زندگی میں، کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے دین کی خاطر دنیا کی قربانی کی. تو جب انسان اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے تو وقتی طور پہ نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ باغیرت ہیں کہ جو کسی کا احسان نہیں رکھتے اور اس کو ضرور لوٹا دیتے ہیں. تو جو بھی شخص نیکی کرتا ہے تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ضرور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا، پھر اس کو ضائع نہیں کرتا. تو اس لیے محسنین میں سے بن جائیے تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے خود بخود کھول دیں گے. باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں یعنی بیان. ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما، قول اللہ عز وجل فاقبرہ، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قبر بنائی. اقبرت الرجل، اقبرت الرجل کا معنی میں نے ایک شخص کے لیے قبر بنائی. اذا جعلت له قبرا، جب میں نے اس کے لیے قبر بنائی. وقبرته، اور میں نے اس کو قبر میں ڈالا. دفنته، یعنی اسے دفن کیا. یعنی اقبر کا معنی ہوتا ہے قبر تیار کرنا، اور قبر کا معنی ہوتا ہے قبر میں ڈالنا. کفاتا یکونون فیہ احیاء ویدفنون فیہا امواتا، یعنی یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا. اور کفات کا معنی یہ ہے کہ اس میں زندہ بھی ہوں گے اور مردے بھی اس میں مر کر دفن ہو جائیں گے، یعنی سب کو سمیٹنے والی ہے. یہ صرف امام بخاری کچھ الفاظ کی تفسیر کر رہے ہیں جو قبر اور دفن کے متعلق ہیں. آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا اسماعیل حدثنی سلیمان عن ہشام وحدثنی محمد بن حرب حدثنا ابو مروان یحیی بن ابی زکریا عن ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر، البتہ معذرت سے کہتے، فی مرضہ، اپنی مرض میں. این انا اليوم، کہ میں آج کہاں ہوں، آج میں کس کے گھر میں ہوں. این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا. استبطاء لیوم عائشہ، انتظار کرتے ہوئے، یعنی حضرت عائشہ کے دن کے لیے، یعنی اس کو تاخیر سمجھتے. استبطاء بطا کا مطلب ہوتا ہے دیر ہونا، یعنی سمجھتے تھے کہ ابھی دن باقی ہیں. فلما کان یومی، پھر جب میرا دن تھا، یعنی جس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، قبضہ اللہ بین سحری و نحری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا میرے سینے اور میری گردن کے درمیان. سحری ہوتا صدری، ودفن فی بیتی، اور آپ میرے گھر میں دفن کیے گئے. یہ حضرت عائشہ کی سعادت ہے اور ان کے حصے میں جو خیر اور بھلائی آئی اس کا ذکر ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی کسی کو دفن کیا جا سکتا ہے.
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو اوانا عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرض سے جس میں آپ پھر اٹھے نہ، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، لولا ذلك ابرز قبره، اگر یہ بات نہ ہوتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں ابرزا تو اٹھا کے بنائی جاتی، ظاہر کی جاتی آپ کی خبر، غیر انہ خشیہ او خشیہ ان یتخذ مسجدا، مگر اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے۔ وان ہلال قال کنانی عروۃ بن زبیر ولم یولد لی، اور ہلال اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عروہ نے میری کنیت رکھ دی حالانکہ میری کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ یہ سند سے متعلق ایک بات ہے۔ حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن سفیان التمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسنما۔ سفیان التمار بیان کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا کہ وہ بلند تھی، مسنم مرتفع، اور کتنی بلند تھی؟ اونٹ کے کوہان کی طرح، یعنی ابری ہوئی تھی، بالکل فلیٹ نہیں تھی، مراد یہ ہے۔ حدثنا فروة حدثنا علی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائہ فبدت لهم قدم۔ یہاں پر ہشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یعنی عروہ اس حدیث کے اصل راوی ہیں، کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب دیوار گر گئی، حائط دیوار ہوتا ہے، کون سی دیوار؟ حضرت عائشہ کے حجرے کی، ظاہر کچے تھے، گر گئی، اخذوا فی بنائہ تو انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا، فبدت لهم قدم تو ایک قدم ظاہر ہو گیا، ایک قدم ننگا ہو گیا، ظاہر ہے کہ وہ کھدائی کر رہے تھے، بنیادیں بنانی ہوگی، تو جب بنیاد کھود رہے تھے تو ایک پاؤں ننگا ہو گیا، ففزعوا تو لوگ گھبرا گئے، وظنوا اور انہوں نے سمجھا انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے، فما وجدوا احدا یعلم ذلک تو انہوں نے کسی کو نہ پایا کہ وہ جو یہ جانتا ہو کہ یہ کس کا قدم ہے، حتی قال لهم عروہ یہاں تک کہ عروہ نے ان سے کہا لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ دور تھا ولید بن عبد الملک کا کہ جب صحابہ کی وفات ہو چکی تھی اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس پاؤں کی شیپ دیکھ کے بتا سکیں کہ یہ اصل میں کس کا قدم ہے، تو عروہ نے پہچان کی، عروہ بن زبیر نے، ما ہی الا قدم عمر رضی اللہ عنہ، کہ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے۔ وَأَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا أَنَّهَا أَوْصَتْ عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ نے وصیت کی عبداللہ بن زبیر کو، یہ عروہ کے بھائی ہیں، لا تدفنی معہم، کہ مجھے مت دفن کرنا ان کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اب مجھے مت دفن کرنا۔ کیوں؟ ذرا دیکھیں، وَأَدْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، اور مجھے بقیع میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ یعنی سوکنوں کے ساتھ دفن کر دینا، لا ازکا بہ ابدا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ میری بھی تعریف ہو۔ کتنی عاجزی اور انکساری تھی، سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر کسی کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا پھر اپنے محبوب شوہر کے ساتھ ہو۔ یعنی اب بھی دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری قبر میرے شوہر کے ساتھ بنائی جائے، یہ شوہر پہلے فوت ہو جائے تو قریب قریب جگہ رکھوائی جاتی ہیں خود سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنا کمرہ بھی تھا، اپنا گھر تھا ان کا، بھلا ان کی خواہش کیسے نہ ہوگی، لیکن انہوں نے کس وجہ سے ایسا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور میں کہاں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ صرف میرا ہی ذکر آئے بلکہ مجھے میری دوسری ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا کہ میں بھی انہی جیسی ہوں۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن عمرو بن میمون الاودی قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا عبد اللہ بن عمر اذهب الى ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو، کہنے لگے یا عبداللہ بن عمر، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، اذهب جاؤ، کہاں؟ الى ام المؤمنین عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا، فقل ان سے جا کے کہو یقرأ عمر بن خطاب علیہ السلام، عمر بن خطاب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، ثم صلها، پھر ان سے پوچھو، ان ادفن مع صاحبی، کہ میں دفن کیا جاؤں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جگہ حضرت عائشہ نے پہلے اپنے ہی لیے رکھی ہوئی تھی۔ قالت کہنے لگی کنت اریدہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے چاہتی تھی، فلا اؤثرنہ اليوم علی نفسی، لیکن آج میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، میں ایثار کروں گی اور اپنی وہ جگہ عمر کو دے دوں گی۔ فلما اقبل، تو جب وہ آئے، قال له ما لدیک،
تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا ہے تیرے پاس، یعنی کیا میسج لے کے آئے، کیا جواب ملا؟ قال، وہ کہنے لگے اذنت لک یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو انہوں نے اجازت دے دی. قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المضجع، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے لیے اس جگہ سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ اہم نہ تھی، یعنی میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی جس سے میں محبت کرتا تھا وہ یہ کہ مجھے مرنے کے بعد یہاں جگہ مل جائے. فاذا قبضت، پھر جب میری روح قبض کر لی جائے یعنی میں فوت ہو جاؤں، فاحملونی، تو مجھے اٹھا لینا، ثم سلموا، پھر حضرت عائشہ کو سلام کہنا، ثم قل، پھر کہنا یستأذن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے، فإن أذنت لی، پھر اگر مجھے اجازت دے، فادفنونی، تو مجھے دفن کرنا، وإلا، اور اگر نہ دے، فردونی إلى مقابر المسلمین، تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. ایسا کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ اس وقت چونکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں یہ بات نہ وصیت کرتا ہوں، نہ جبرن کہتا ہوں، نہ حکمن کہتا ہوں، بلکہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر ہے فوت ہونے کے بعد تو کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اس کا اس پہ کوئی زور ہوتا ہے، تو پھر جا کے پوچھنا. مراد کیا تھی کہ کسی دباؤ کے ساتھ یہ جگہ نہیں لینی، بلکہ میرے مرنے کے بعد جب کہ میں ایک مٹی کا ڈھیر ہو جاؤں گا پھر پوچھنا کہ وہ مجھے اجازت دیتی ہیں، اگر دیں تو دفن کر دینا، اور اگر نہ دیں تو سختی نہ کرنا، مجھے عام قبرستان میں لے جانا. انی لا اعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. انی لا اعلم احدا، حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا، احق بهذا الامر، اس معاملے کا، اس چیز کا زیادہ حقدار، من هؤلاء النفر، ان لوگوں سے بڑھ کر، الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، وہو عنہم راضٍ، تو وہ ان سے راضی تھے. فمن استخلفوا بعدی فہو الخلیفۃ، تو جس کو بھی میرے بعد تم خلیفہ بناؤ تو وہی خلیفہ ہے. فاسمعوا لہ واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، یعنی انہوں نے خود سے کسی کو نامزد نہیں کیا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کیا حضرت عمر نے فوت ہونے کے وقت. فسمى عثمان وعلی وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص، تو حضرت عمر نے بس ان 4-5 کا نام لے دیا. ان کا نام کیوں لیا اوروں کے علاوہ؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں سب کے سب جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی مختلف مواقع پر. تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے راضی تھے، تو کہنے لگے کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا اور ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا. اور ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، لیکن بیٹے تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا. وولج علیہ شاب من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص ان کے اوپر داخل ہوا، ولج داخل ہوا. فقال ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ، کہنے لگے امیر المؤمنین خوشخبری ہے آپ کے لیے اللہ کی خوشخبریوں میں سے. کان لک من القدم فی الاسلام ما قد علمت، کہ آپ کا اسلام میں جو مرتبہ تھا، مقام تھا، وہ آپ جانتے ہیں. ثم استخلفت فعدلت، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے عدل کیا. ثم الشہادۃ بعد هذا كله، پھر ان سب باتوں کے بعد شہادت بھی ملی. اسی لیے وہ جب قدم کھلا تھا نا تو وہ کسی بھی نقصان کے بغیر ویسے کا ویسا ہی تھا، کیونکہ شہیدوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. فقال لیتنی ابن اخی، کہنے لگے عمر کہ اے کاش میرے بھتیجے، ابن اخی میرے بھائی کے بیٹے، وذالک کفافا لا علی ولا لی، کہ یہی میرے لیے کافی ہے، نہ میرے اوپر کچھ اور نہ میرے لیے کچھ، یعنی میرے لیے یہی بڑی نعمت ہے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری پوری کر سکوں اور اس کو نبھا دوں، کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ حساب نہ دینا پڑے. میں تو اس کام کے کرنے پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کہ میں اجر کا مستحق نہیں سمجھتا اپنے آپ، کہ میری جان چھٹ جائے یہی کافی ہے. یہ تھا اہل ایمان کا حال کہ وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں سے گھبرایا کرتے تھے اور بڑی بڑی خلافتیں قبول کرنے سے بھاگتے تھے، اور اگر ان کو ذمہ داری دے دی جاتی تو اپنی جان پہ لے کے اس کو نبھاتے تھے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہتے تھے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ کسی اجر کا محتاج ہوں، میری تو یہ تمنا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ ہو جائے، کہ میں نے کہیں کوئی کوتاہی نہ کر دی ہو. وذالک کفافا لا علی ولا لی اوصی الخلیفۃ من بعدی من المہاجرین الاولین خیرا، میں وصیت کرتا ہوں خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا. کیا وصیت کرتا ہوں کہ بالمہاجرین الاولین خیرا، کہ وہ پہلے ہجرت کرنے والوں کے ساتھ خصوصی بھلائی کرے، ان کا خیال رکھے، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے. ان یعرف لهم حقهم، کہ ان کا حق پہچانے. وان یحفظ لهم حرمتهم، اور ان کی حرمت کی حفاظت کرے، عزت کی حرمت عزت کو بولتے ہیں، کہ ان کی عزت کی حفاظت کرے. وأوصیہ بالانصار خیرا، اور میں انصار کے ساتھ بھلائی کرنے کی بھی وصیت کرتا ہوں.
الذین تبوأوا الدار کہ جنہوں نے مدینہ میں جگہ لی، والایمان اور ایمان قبول کیا، ان یقبل من محسنہم کہ ان کا جو محسن ہے یعنی انصار میں سے اس کے احسان کو قبول کیا جائے یعنی اس کا احسان مانا جائے، ویعفی عن مسیئہم اور ان میں سے اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کر دے تو اس کو معاف کر دیا جائے، واوصیہ بذمۃ اللہ اور میں وصیت کرتا ہوں اللہ کا عہد نبھانے کی، وذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں یہ بھی خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کو پہچانے یعنی ذمہ داری اور اس عہد کو، ان یوفی لہم بعہدہم اور یہ کہ ان کے عہدوں کو بھی پورا کرے یعنی جو انہوں نے عہد کیے ان کو بھی پورا کرے، وان یقاتل من ورائہم اور ان کے پیچھے قتال بھی کرے دوسرے کافروں سے لڑے یعنی جہاد جاری رہے مراد ہے، وَأَلَّا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ اور طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دے۔ مراد اس سے یہ ہے اور یہ ساری حدیث جو لائی گئی ہے کہ نیک لوگ جب مرتے ہیں تو مرنے کے وقت ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور کس قسم کی وہ وصیتیں کرتے ہیں اور ان کے جانے کی شان بھی کیسی ہوتی ہے اور ان کی تمنائیں اور خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ باب ما ینہی من سب الاموات مردوں کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے یعنی مردوں کو گالی دینے سے منع کیا جاتا ہے، یعنی جو مر گیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا، وہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، لہٰذا ان کو کسی قسم کی برائی سے منسوب کرنا اس کا کچھ بھی اب فائدہ نہ ہوگا۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن الاعمش عن مجاہد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات مردوں کو مت گالیاں دو، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا تو یقیناً وہ پا چکے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن انس عن الاعمش تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن ابي عدي عن شعبہ۔ باب ذکر شرار الموتى برے مردوں کی برائی کا ذکر۔ حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ابو لهب لعنہ اللہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو لہب پر اللہ کی لعنت، کیوں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تبا لک سائر الیوم بربادی ہو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے، سائر الیوم سارا دن یعنی ہمیشہ۔ فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب یہ آیت اتری اور یہ سورۃ اللہب میں آپ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، اس لیے اس کا زیادہ ذکر نہیں میں کرنا چاہتی۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں کنٹراڈکشن لگ رہی ہے دو باتوں میں کہ مردوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ مردوں کی برائی کر سکتے ہیں، اور وہ کون؟ ان مردوں کی برائی کر سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، ان کی نہیں جو میرے اور آپ کے ہوں۔ سوال ہے، پچھلے دنوں مجھے دوسرے شہر جانے کا اتفاق ہوا، تعزیت کے لیے وہاں کے مفتی صاحب لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ اگر مردے کے لیے 70,000 بار کلمہ پڑھ کر بخش دے تو اسے عذاب قبر سے نجات مل جائے گی، اور اس کی دلیل میں وہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جس کو کشف وغیرہ ہوتا تھا اسے محسوس ہوا کہ اس کی ماں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ایک صحابی جنہوں نے بہت بار 70,000 کلمے کا ورد کر رکھا ہے تو ایک بار اس کی والدہ کو دے دیا، اس نے محسوس کیا کہ اب عذاب قبر میں کمی ہو گئی ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں جہالت بہت عام ہو گئی تو ایسے لوگوں کو موقع مل گیا لوگوں کی جہالت سے کھیلنے کا، اور اس قسم کی من گھڑت باتیں بتا بتا کے لوگوں کو بے عملی کی طرف لے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو چاہوں کروں، حلال کروں، حرام کروں، اچھا کروں، برا کروں، کسی کا حق دوں یا نہ دوں، اور مرنے سے پہلے اپنی کسی شاگرد کو وصیت کر جاؤں کہ جس دن مجھے دفناؤ تو تم میرے لیے 70,000 پڑھ دینا، یا ابھی پڑھ لو تو جب میں مروں تو میرے پیچھے بھیج دینا۔ یہ دین کی روح کے بالکل خلاف۔ ابھی اصل میں موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ تاریخ حدیث پڑھیں تو اس میں جو وضع حدیث ہے اس کے اسباب میں آپ دیکھیں گے تو یہ تھا کہ جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ فتنے پھیلے اور مختلف گروہ بندیاں ہوئی، فرقے بنے، تو قرآن میں تو کوئی دخل وہ کر نہیں سکتے تھے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ کسی قسم کی کوئی بات شامل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا بڑا سورس جو تھا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نام، کہ جس کے اوپر مسلمان اپنی جان دے سکتے تھے، ان لوگوں نے آپ کا نام استعمال کر کے ایسی احادیث گھڑ لی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان علماء کا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے قربان کی اور کھرے کھوٹے کو الگ کیا۔ ایسی کتابیں والیومز میں موجود ہیں کہ جن کا نام ہے بڑا وہ موضوعات، یعنی گھڑی ہوئی احادیث، اور اس میں کئی مؤلفین کی کتابیں ہیں، وہ کبھی آپ کو دکھائی بھی جا سکتی ہیں۔
جس میں اس طرح کی بہت سی چیزیں جمع کی گئی ہیں کہ کس کس موقع اور کس کس شخص نے، یعنی انہوں نے اتنی کھوج لگائی، ٹریول کیا، انویسٹیگیٹ کیا کہ کون کون ایسے شخص ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اصل کے سامنے لا کر اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 حدیثیں ایسی یاد کیے ہوئے ہوں کہ جو اس کیٹیگری میں آتی ہیں، یعنی موضوعات میں من گھڑت۔ اور کسی نے پوچھا کہ ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنی صحیح حدیث بھی یاد نہیں کر سکتے تو دوسری کیسے یاد کریں گے؟ لیکن انہوں نے اس لیے یاد کی تاکہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر سکیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ صرف ایک بار پڑھ لیں تو اس حدیث کی حقیقت آپ کو خود معلوم ہو جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تخریج حدیث ایک بہت بڑا فن ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آئے تو اس کو اوریجنل سورسز میں تلاش کرنا ہوتا ہے، اسی کا نام ریسرچ ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ مثلا کوئی شخص آپ سے کہتا ہے یہ قرآن میں لکھی ہوئی، بہت سے لوگ اسی قسم کی باتیں قرآن سے منسوب کر دیتے ہیں، بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے، ایسے انڈیکسز معلوم ہونے چاہیے کہ جہاں آپ وہ چیزیں تلاش کر سکیں۔ اسی طرح حدیث، لیکن یہ ہے کہ اس سٹیج پر فی الحال آپ نہیں کر سکیں گے، اور ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں جیسے بہت سے لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن ہر شخص اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، اور یہ پاسبل بھی نہیں، اور ہر شخص اگر اسپیشلسٹ ہو جائے تو یہ ایک بلا ضرورت تکلیف ہوگی سب کے لیے۔ تو اگر چند لوگ بھی کسی بستی میں ایسے موجود ہیں کہ جو بڑی بیماریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں تو اس میں بہت سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص بیماری کی اس حدت یا شدت کو نہیں پہنچتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیاں اتنی مختصر ہیں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اسپیشلائزیشن کی طرف چل نکلے، پیچھے کیا ہوگا؟ عام لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے؟ آپ احادیث میں پڑھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے چند دنوں کے لیے۔ وقت عبد القیس کا تو مجھے معلوم نہیں، ایک اور وقت جو 20 دن کے لیے آ کے رہا، کچھ اور اسی طرح اس سے زیادہ کوئی 6 ماہ کے لیے آ کے رہا، کوئی سال کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ تو ہمیشہ کے لیے پھر آگے تھے وہاں پر سب کچھ چھوڑ کے اپنا۔ تو صحابہ کرام میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ جاتے ہیں، ہر روز نہیں جا سکتے، بعض جو ہیں وہ مستقل طور پر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو مستقل طور پر آپ کے ساتھ لگے رہے انہوں نے بعد میں بہت خدمت کی اور بہت اس دین کو آگے پھیلانے کا کام کیا۔ لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، ذہنی استعداد کے اعتبار سے بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ کی ذہنی استعداد موجود ہے، آپ کے اندر بڑی قابلیت ہے، لیکن آپ کے پاس وہ مواقع نہیں۔ بعض اوقات مواقع اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان یہی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے اس میں شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ دیکھوں کہ مجھے کتنا موقع ملا، اس کا میں کتنا حق ادا کر سکتی ہوں، اور اس میں وہ کام کر کے، یعنی ہر شخص اپنی صلاحیت کا جائزہ لے، اپنے حالات کا لے، اپنے آس پاس کا لے، اور اس کے مطابق پھر ڈیسائیڈ کرے کہ اسے کون سا کام بہتر طور پہ کرنا ہے اور کتنے حد تک آگے جانا ہے۔ اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر میں ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرتی ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی کتنے لوگوں کو ہوگا، وہ اس دور میں دین کی کتنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر آپ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے اور آپ اپنے شوق کی سیٹسفیکشن کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد آپ نے اسے استعمال کیسا کرنا ہے، تو ایسا علم بھی بوجھ ہے۔ ٹھیک ہے، ذاتی زندگی میں تو ایک انسان کو فرائض کا علم ہونا کافی ہے، لیکن بہرحال آپ پڑھیں گے قرآن میں بھی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک گروہ تو واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائیوں کی طرف بلائے۔ تو جب ایک گروہ ہو تو وہ ایک گروہ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرے، وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے اور باقی لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ پھر اسی طرح قرآن میں آتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ کیوں نہ نکلا کہ جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور پھر اپنی قوم کو واپس جا کے ڈراتے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے۔ تو یہ ایسے امور میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگ کریں گے تو باقیوں کا بھی بھلا ہوگا، اور اگر چند لوگ بھی نہیں ہیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا ہم میں سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صلاحیت بھی دی اور کچھ وقت بھی ہے اور کچھ قربانی کر سکتے ہیں تو وہ آگے بڑھیں اور اس کام کو کریں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر پنڈی اور اسلام آباد کی آبادی لاکھوں میں ہے، بڑا گروپ ہے نا، اور اس میں سے یہ چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ سیکھیں اور سیکھ کر جا کر اپنے آس پاس کو سکھائیں۔ اگر آپ میں سے اگر یہاں پر 300-400 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اس میں سے ہر شخص اگر 5 کو سکھائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی رخ بدلتا ہے یا نہیں، یہ جہالتیں دور ہوتی ہیں یا نہیں، یہ بدعملی ختم ہوتی ہے یا نہیں۔ بدعملی کی بڑی وجہ اس قسم کی من گھڑت باتیں عام کر دینا ہے، اور اس کا سدباب ہم کو کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب الزکوٰۃ. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حدثنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، مجھ سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. فقال، کہا، یأمرنا، کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، والصلۃ، اور صلہ رحمی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا. قرآن پاک میں زکوٰۃ اور صلاۃ دونوں بار بار آئے ہیں. تقریباً 82 آیات ایسی ہیں کہ جس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے. 82 آیات. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے. حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد عن زکریا بن اسحاق عن یحیی بن عبد اللہ بن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعث معاذ رضی اللہ عنہ، بھیجا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، الی الیمن، یمن کی طرف، یعنی یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. فقال، تو آپ نے انہیں رخصت کرتے ہوئے نصیحت کی، فرمایا، ادعوہم، انہیں دعوت دینا، الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وانی رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہاں آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نمائندوں کو کہیں بھیجتے تھے تو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں میں یہ بات بتائی جاتی کہ وہ صرف وہاں کا نظم و نسق درست نہ کریں، بلکہ کیا کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف بھی بلائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے فتوحات کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف دعوت دی. اور آپ دیکھیں کہ اگر اسی طریقے پر اور اسی سنت پر ہم مسلمان عمل کرتے رہتے تو آج دنیا میں مغلوب نہ ہوتے، مائنورٹیز نہ ہوتی، وہ میجورٹیز میں تبدیل ہو چکی ہوتی. لیکن جب مسلمان یہ فرض ادا نہیں کرتے اور وہ مائنورٹیز رہ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ کمبوڈیا کا جو علاقہ ہے، یعنی جو ویتنام کے قریب ہے، یہاں پر پہلے مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ان کے اندر بہت فساد پھیلا، آپس میں بہت اختلافات ہوئے، اور جب ان کے باہم بہت اختلافات ہوئے تو پھر ویتنامیوں نے ان پر حملہ کر کے ان کے اندر سے وہ ساری جو اسلامی حکومت تھی وہ ختم کر دی، اور آہستہ آہستہ زبردستی کنورشن بھی ان کی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہم پہ حق ہے کہ مومنوں کو نجات دیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان والے. تو انسان کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ صرف خود مومن بن کے نہ رہے، صرف اپنے لیے جہنم سے بچنے کا سرمایہ نہ کرے، بلکہ جو بھی اس کے آس پاس ہوں، ساتھ ہوں، ان کی آخرت کی بھی فکر کرے اور ان کو بھی صحیح چیز کی طرف بلائے. اس کی دعوت دینا تو فرض ہے، پھر اس کے بعد وہ نہ مانے تو نہ مانے. آپ دیکھیں کہ ہم عموماً اس ڈر سے کہ لوگ جھٹلا دیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، ہم کہتے بھی نہیں ہیں. تو نہیں مانیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں کہ چھوٹتے ہی آپ پہلے دن آپ ان سے یہی بات کریں. فَإِنْهُمْ أَتَاوُا لِذَلِكَ، اور جب وہ اس بات کی اطاعت کر لیں، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تو کیا کرنا، فَعَلِمْهُمْ، ان کو سکھانا، ان کو علم دینا، ان کو بتانا. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک گورنر صرف ایک گورنر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں تعلیم کو عام کرنا بھی ہوتا ہے. کیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، افترض علیہم، فرض کی ان پر، 5 صلوات، 5 نمازیں، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات، یعنی ان پہ 5 نمازیں فرض ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مان لیں، اطاعت کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتانا، ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، تؤخذ من اغنیائہم، جو انہی کے اغنیاء سے لیا جائے گا، وترد علی فقرائہم، اور ان کے فقیروں کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ گریجولی 1 by 1 فرائض کا علم دیا. یہ نہیں کیا کہ یکا یک سب کچھ اکٹھا ہی دے دیا جائے، اس کی تعلیم نہیں دی، اور سب کی اکٹھی پابندی شروع کروا دی جائے ایک کے بعد ایک. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تو اسلام کی جو وسعت اور تدریج ہے وہ سامنے آتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ سب سے پہلی چیز کون سی سکھانی چاہیے. مثلاً آج بھی اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلی بات اس کو کیا سکھائیں گے؟ کلمہ سکھائیں گے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ نماز سے شروع کریں گے.
روزے سے نہیں شروع کریں گے مثلا. پھر اسی طرح آپ صدقے سے نہیں شروع کریں گے, وہ کہے گا ایک میں مسلمان ہوں اور آتے ہی مجھ پہ جرمانہ پڑ گیا ہے. اور پھر اس طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں ہی کے اغنیاء سے صدقہ لیا جاتا ہے. یہ صدقہ بمانا یہاں پر زکوٰۃ ہے. اس باب میں آپ یہ بھی اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے لیے قرآن پاک میں کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. سورۃ توبہ میں جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کا باب آتا ہے وہاں بھی یہی لفظ ہے, انما الصدقات. اب اردو کا صدقہ بھول جائیں کیونکہ ہمارے ہاں صدقہ کیا ہے, صرف کالا بکرا. لیکن یہ ہے کہ عربی میں صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہے, صدقہ خیرات بھی ہے. آپ مال نہ بھی خرچ کریں, صرف ایک مسکراہٹ خرچ کریں تو وہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کانٹا ہٹا دیں وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کا تو بہت وسیع تصور ہے اسلام میں. تو یہاں پر فرض صدقے کی بات ہو رہی کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ جو ہے فرض کر دیا ہے اور ان کے اغنیاء سے لے کے انہی کے فقراء کو دیا جائے گا. یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نان مسلمز کو نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نان مسلم سے لی نہیں جاتی. کیونکہ چند سال پہلے اس بات میں کافی لے دے ہوئے اخباروں میں ایشو بن گیا کہ جی کرسچنس کو کیوں نہیں زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا. تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جب ان سے لیا نہیں جاتا, اگر ان میں سے کوئی شخص ملینئر بھی ہو تو ہم اس کے بینک اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. تو جب لیا نہیں جاتا تو دیا بھی نہیں جائے گا. مسلمان دیں گے اور مسلمانوں پر ہی خرچ ہوگی. ہاں اگر ان کو آپ نے دینا ہے تو آپ دوسری مددات میں سے, عام خیرات میں سے دے سکتے ہیں, کیونکہ عام بھلائی کرنا ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو عبادات فرض ہوئی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ سب کچھ ایک ہی ہجری میں نہیں فرض ہو گیا تھا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا 9 یا 10 ہجری میں جنگ تبوک سے واپس آنے کے بعد. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری حکم تھا, یعنی آخری عمل ایک طرح سے بنتا ہے. پھر اسی طرح یہاں اسی حدیث سے یہ بات بھی نکالی جاتی ہے کہ ایک شہر کی جو زکوٰۃ ہے اسی شہر پر لگائی جائے گی, دوسری جگہ نہیں بھیجی جائے گی. یہ ایک راجح رائے ہے علماء کی کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, کہ جہاں کے امیر دیں گے وہیں کے فقیروں کو دی جائے گی, دوسری جگہ نہیں بھیجی جائے گی. لیکن اس میں بہرحال علماء یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرف کہ اس کا مطلب کسی جگہ کی قید اور پابندی نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ایک بستی میں اگر سارے امیر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی غریب نہیں, جیسے بعض اوقات بعض علاقوں میں ایسی حالات بھی ہیں, تو اس صورت میں پھر وہاں تو کوئی لینے والا نہیں, کیا وہ زکوٰۃ نکالی نہیں جائے گی؟ نہیں نکالی جائے گی. پھر آپ اس کو ایسی جگہ پر بھیج دیں کہ جہاں پر دینے والے کم ہیں اور لینے والے زیادہ ہیں, یا کسی خاص وجہ سے, جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں مثال کے طور پر. تو یہاں پر آپ یہ بھی چیز سامنے رکھیں کہ اسلام میں وسعت ہے اور ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اصل ضرورت کہاں ہے اور کس کی کرنا جو ہے وہ لازم ہے. چند ایک چیزیں تو لمٹس میں آ جائیں گی, لیکن اس کے بعد پھر باقی چیزوں میں اس قسم کی پابندی لگا دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن ابن عثمان ابن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اخبرنی بعمل, آپ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے, یدخلنی الجنہ, جو مجھے جنت میں داخل کر دے. میں کوئی ایسا کام, ایسی ٹپ چاہتا ہوں کہ جو مجھے جنت میں پہنچا دے. قال, لوگوں نے کہا, ما لہو ما لہو, اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کو پوچھنے کی بات ہے. یعنی بعض اوقات جیسے آپ لوگ بھی شروع میں بہت کرتے رہے ہیں کہ کسی کا اگر ایک سوال آیا تو آپ یہ پوچھنے کی بات ہے. ہاں, یہ نفسیات بھی لوگوں کی شروع زمانے سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ما لہو ما لہو, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما لہو, اس کی حاجت ہے, اس کو ضرورت ہے پوچھنے کی, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا ہے, یعنی اس کے ذہن میں ایک بات ہے, اسے پوچھنے دو. آپ نے جواب دیا, تعبد اللہ, نمبر 1 شرط یہ جنت میں جانے کی کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے بندے بن کے رہو. ولا تشرکوا بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو, یعنی جو بھی کام کرو خالصتاً اس کے لیے. وتقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ, زکات ادا کرو. وتصل الرحم, اور صلہ رحمی کرو. تو یہاں پر ایک دین کا مجموعی خاکہ سامنے آتا ہے, اللہ کا حق, بندوں کا حق, رشتہ داروں کا حق. اس میں اللہ کا حق کیا ہے کہ خالصتاً اس کی عبادت کی جائے اور نماز اس کے لیے قائم کی جائے. اور میں عام طور پہ یہ کہا کرتی ہوں کہ نماز انسان کا اپنا حق ہے, یعنی نماز سے انسان کو خود بہت فائدہ پہنچتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں کس کا حق دے رہے ہیں؟ اپنے جسم کو دے رہے ہیں. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز میں کس کی بے چینی دور کرتے ہیں؟ اپنی کرتے ہیں. جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں. نماز تو ہے ہی سراسر دعا. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ خالصتاً اس کے لیے عبادت ہو, خواہ نماز ہو خواہ کچھ اور ہو. پھر اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو خالص نیت بس اس کے لیے آپ کرتے ہیں. تصل الرحم, صلہ رحمی, یعنی زکوٰۃ بھی دی جائے, مال بھی خرچ کیا جائے اور ویسے بھی رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے.
وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو امر. یہ سند کی متعلق تھوڑی سی بات ہے جو اتنی اہم نہیں. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی کہتے ہیں جو آس پاس دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے، مدینہ کے رہنے والے نہیں. ایک عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا دلنی علی عمل، میری رہنمائی کیجیے ایک ایسے عمل کی طرف اذا عملته دخلت الجنہ، کہ جب میں اسے کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، کہ تم قائم کرو فرض نماز مکتوبہ جو لکھ دی گئی ہے، اور لکھا ہوا حکم ٹالا نہیں جا سکتا. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ دو ادا کرو جو فرض کی گئی ہے. مکتوبہ اور مفروضہ ایک ہی معنی میں ہے. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. قال والذی نفسی بیدہ، وہ شخص بولا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس پہ بڑھاؤں گا نہیں، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. فلما ولا، تو جب وہ چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جس کو اچھا لگے، ان ینظر الی رجل، کہ وہ ایک ایسے شخص کی طرف دیکھے، من اہل الجنت، جو جنت والوں میں سے، فلینظر الی ھذا، تو اس شخص کو دیکھ لے کہ جو اپنے فرائض کی پابندی کا عہد کر کے گیا ہے. حدثنا مسدد عن یحییٰ عن ابی حیان قال اخبرنی ابو زرعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھذا. یہ دوسری روایت سے بھی یہ حدیث آتی ہے. حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زید حدثنا ابو جمرة قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول قدم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأخذ بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی خلیفہ تھے مراد ہے. وکفر من کفر من العرب، اور کفر کر لیا جس نے بھی کفر کیا عربوں میں سے، یعنی کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے اس کے بعد. فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا فَكَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسِ، تم لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہو. وَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ نے شاید قرآن پاک میں پڑھا ہو کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ دے تو پھر کیا ہے، اس کی جان نہیں لے سکتے تم. اور یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، یعنی میدان جنگ میں اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مت سوچو کہ صرف جان بچانے کو کہہ رہا ہے. آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ پر تھا اور جب میں نے دشمن پہ قابو پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا کہ وہ صرف جان بچانے کو کہہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا، اور بہت سخت قسم کی وعید اس کو سنائی اور بہت اس سے ناراض ہوئے. ہمیں لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے، اگر کوئی اپنی زبان سے ایک بات کہہ دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو یہاں پر بھی کیا بتایا گیا کہ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کی جنگ بھی ہو رہی ہو تو جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا. اسی طرح بیسیکلی کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کریں، حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہیں. فمن قالها، تو جو اس کو کہے، فقد عصم منی مالہ، تو اس نے مجھ سے اپنا مال بچا لیا، ونفسہ، اور اپنی جان،
الا بحق ہی، مگر اس کے حق کے ساتھ. یعنی حق کیا ہے؟ یعنی ناحق اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس کی جان لی جا سکتی ہے. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب، یہ ذمہ داری اللہ پر ہے. فقال، تو کہا، واللہ، قسم اللہ کی، لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. کس نے یہ کہا؟ حضرت ابوبکر نے، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. فإن الزکاۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ، قسم اللہ کی، لو منعونی عناقا، اگر وہ روکیں گے مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی، عناق، کانوا یؤدونھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لقاتلتہم علی منعھا، تو میں ان کو اس بچے کے روکنے پر ان سے جنگ کروں گا. قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فواللہ ما هو الا ان شرح اللہ صدر ابی بکر، بس اللہ کی قسم نہیں ہے یہ مگر یہ کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا رضی اللہ عنہ. فعرفت انہ الحق، تو میں نے پہچان لیا کہ حق بات یہی ہے. اس حدیث کا میں ذرا خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب سارے کا سارا ایک طرح سے مسلمان ہو گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، مارے صحیح اور آگ پہ لٹائے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، گھروں سے نکالے گئے، ان کے اندر جو ایمان کی پختگی تھی وہ ان لوگوں کے اندر نہیں تھی کہ جو بعد کے دور میں اور خصوصاً بالکل آخری دور میں صرف اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ اب چونکہ دنیا کی ہوا چل پڑی ہے اس طرف اور گزارا نہیں اس کے بغیر اور فائدوں کی خاطر. تو ایسے لوگ جو ایک دم اس طرف پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر پھر واپس پلٹنے لگے. تو بہت سے ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر لوگ کثرت سے مرتد ہو گئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے اسلام میں، قتل ہے. اب حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ ہے، فتنہ ارتداد ہے، جھوٹے نبی نے دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب بھی ہے، اور بھی اسی طرح کے بے شمار فتنے ہیں جن کی تفصیل اس وقت نہیں. اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے تو انکار نہ کیا لیکن مثلا نماز سے انکار کر دی. بعض ایسے تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ سے انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہ وہ تو بس صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی، اب ہم نہیں دیتے. اور چونکہ اس دور میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام نافذ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو بھیجا کرتے تھے اور وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر کیا کرتے، ایک جگہ پہ لا کے جمع کرتے، پھر تقسیم کی جاتی، یا اسی علاقے میں جمع کر کے وہیں پر فقراء کو تقسیم کر دی جاتی. اب جب حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا اور زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ گئے تو مختلف قبائل جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا. یہ بات حضرت ابوبکر کو پہنچی. حضرت ابوبکر صدیق نے ارادہ کیا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. تو حضرت عمر آڑے آئے، انہوں نے کہا کہ تم کیسے کر سکتے ہو، اس لیے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور جو کلمہ پڑھتا ہو اس کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کوٹ کیا، یہ بات جو یہاں پر آپ نے پڑھی. انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی لڑوں گا، کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. کوئی شخص اگر زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اسے اسلام کا حصہ نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. ایک اسلامی حکومت اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے زمانے میں تو بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگوں کو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز پہ زکوٰۃ کتنی ہے. اور خصوصاً گاؤں دیہات میں، شہروں میں تو پھر بھی لوگ کہیں نہ کہیں پوچھ لیتے ہیں. بعض ہمارے گاؤں تو ایسے ہیں کہ جہاں مسجد تک نہیں ہے. میں خود ایک ایسے گاؤں کو جانتی ہوں کہ جہاں پہلے مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، اذان وغیرہ، اور اچھی خاصی آبادی تھی اس علاقے کی. جب ان سے پوچھتے تو کہتے کوئی مولوی نہیں ملتا. یہ مولوی کو پیشہ تو نہیں ہے نا، یہ تو عیسائیوں میں پاپائیت ہے، اسلام میں تو نہیں کہ اگر مولوی نہیں تو نمازیں ساکت ہو جائیں گی، کوئی بھی اٹھ کے اذان دے سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، زکوٰۃ سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس کو اسلام کا حصہ نہیں مانتے. تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے ہاں جہالت ہے، غفلت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ ہے. بعض گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز کا نہیں پتا تو زکوٰۃ کا کس کو پتا ہوگا کہ کتنی بکریوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے، یہ کتنی بھینسوں پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے ان کو. اور آپ کا کیا خیال ہے، ذرا جا کے 5-6 گاؤں سروے کر کے اور آپ کو پتا چلے کہ کتنے % لوگ وہاں نکالتے ہیں اپنے جانوروں کی زکوٰۃ. کوئی ان کو بتانے والا ہی نہیں، نکالتے ہی نہیں. اب ایسے لوگ جو نہیں نکالتے تو کیا اس کا حل یہ ہوگا کہ آپ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں ٹینک لے کے، توپیں لے کے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ نہیں، آپ کو انہیں بتانا ہوگا. فَأَعْلِمْهُمْ، جو حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ ان کو بتاؤ. پہلی بات انہیں بتانا ہوگا. بتانے کے بعد اگر کوئی شخص صرف اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں دیتا تو وہ کافر نہیں ہے، اگرچہ اس کی بھی سزا ہے. اگر کوئی شخص یہ ڈکلیئر کرتا ہے جی زکوٰۃ اسلام کا حصہ نہیں،
اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعتقاد کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھ سے روک دیا ایک بکری کا بچہ جس کو وہ دیا کرتے تھے تو میں پھر بھی ان کے ساتھ لڑوں گا. یعنی اگر کسی پہ ایک بکری کا بچہ صرف زکوٰۃ بنتی تھی اور وہ بھی کہے کہ نہیں میں نہیں دیتا تو بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیچھے آپ بے شمار حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ سوچتے تھے اور ادھر وہی نازل ہو جاتی تھی، اس موقع پر ان کے ذہن نے کام نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ذہن نے کام نہیں کیا. کس کا کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا کہ کوئی شخص خواہ کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، کتنا بھی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، چونکہ انسان ہے نا، ہر انسان کمزور ہے. تو جہاں حضرت عمر کی بہت سی آراء کی تائید وہی سے ہوتی ہے، وہاں بہت سے مسائل میں آ کر بھول جاتے ہیں، وہ خطا کھا جاتے ہیں کیونکہ انسان ہے نا. آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو آراء کا اختلاف ہے یہ عین صحابہ کرام سے ہے. بہت سی چیزوں میں صحابہ کرام کے درمیان آراء میں اختلاف ہو گیا تھا، اور یہ بڑا نیچرل ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا سورس انسانی عقل اور سمجھ ہو اس میں اختلاف یا اس میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے. ہاں ایک ہی چیز اختلاف سے بالا ہے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. لیکن جب بھی لوگوں کے اوپینینز اور آراء آنے لگیں گی تو ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق رائے اور فیصلہ دے گا. آپ دیکھیں کہ اب بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی کیس آتا ہے تو 3 ججز ایک طرف ہوتے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے، حالانکہ سبھی بڑے قابل ہوتے ہیں اور سبھی سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل بھی ہوتے ہیں. آگے آتا ہے باب البیعۃ علی ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے میں بیعت کرنا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین. فإن تابوا قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں آتا ہے اگر وہ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاة اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کریں، فإخوانکم فی الدین تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. یعنی دین میں کیا چیزیں شامل کرتی ہیں انسان کو؟ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ دراصل ایک طرح سے کیا ہو گئے؟ دین سے خارج. حدثنا ابن نمیر قال حدثني ابی قال حدثنا اسماعیل عن قیس قال قال جریر بن عبد اللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی. کس سے؟ جریر بن عبد اللہ سے. کس چیز پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے پر، اس کی بھلائی سوچنے پر. باب اسم مانع زکوٰۃ، زکوٰۃ روکنے والے کا گناہ. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کا عذاب کیا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. کیا ہے وہ دردناک عذاب؟ یوم، جس دن، یحما، تپایا جائے گا، علیہا، اوپر اس کے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. یعنی جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فتقوا، پھر وہ داغا جائے گا، بہا، ساتھ اس کے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ چیز جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر رکھی تھی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. کنزہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور کنز خزانے کو کہتے ہیں، جمع شدہ مال کو کہتے ہیں. لیکن اسلام کی اصطلاح میں وہ خزانہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ جمع شدہ مال. اگر کوئی جمع شدہ مال ہے اور ڈھیروں بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا کہ اگر تم ایک عورت کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ مال کا جمع کرنا ہی ایک مصیبت ہے یا باعث وبال ہے، نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان صرف جمع کرنے پر توجہ دے اور اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو ایسا مال کنز ہے، اور قیامت کے دن ایسا مال انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوگا. کس قسم کی؟ کہ اسے جہنم میں تپا کر، یعنی مثال سے سمجھایا گیا کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ تپے گا نا، اور اتنا زیادہ تکلیف دے گا. مثلا آپ کے ہاتھ پر کوئی گرم چیز لگتی ہے، مثلا ایک سلاخ ہے چھوٹی سی آپ کو لگ گئی، اس کی بھی تکلیف ہے. لیکن اگر ایک استری لگ جاتی ہے زیادہ بڑی ہے نا، کہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی اس کی تپش اور اتنے اس کے داغ بڑے ہوں گے. تو گرم کر کے اس کو کہاں لگایا جائے گا؟ پیشانیوں پہ. مال عزت کا سبب انسان سمجھتا ہے تو وہ عزت داغدار ہوگی، اور پہلوؤں پہ، یعنی بچے گا کچھ